أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، ان گنت درود و سلام سید کائنات خاتم النبیین آمنہ کی لال سیدہ فاطمہ کے ابا جان، ہمارے ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی تعلیمات اور سیرت طیبہ قیامت بپا ہونے تک لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر اچھائی سے آپ نے باخبر فرمایا اور ہر ایک برائی سے بھی آپ نے متنبع فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور خصوصاً آپ کے اہل بیت پر۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام پر، جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اپنی نجات کے لیے پوری زندگی صرف کر کے ہم تک پہنچایا۔ اللہ پاک ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس انسان سے زیادہ راہ راست سے ہٹا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار سے ویسے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس وقت محشر میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہی جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے وہ دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی بات کرنا، اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور سیدہ عائشہ اور ان کے ساتھ آپ کے کزن جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو دونوں ہی اس وقت کے عینی شاہد تھے، انہوں نے اپنی اس عینی شہادت اور گواہی کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری نے اپنی سند سے اس کو اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لما نازل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جس وقت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مرض نازل ہوا، تافقہ یطرح خمیصۃ علی وجہہ، آپ ایک چادر کو اپنے چہرہ انور کے اوپر ڈالتے تھے۔ فائدہ اغتما، جس وقت اس میں آپ کو ذرا سانس لینے میں دشواری سی محسوس ہوتی، الجھن سی آپ پاتے، کشفہا عن وجہہ، چہرے انور سے آپ وہ چادر کو ادھر کر دیتے۔ فقال وہو کذالک، اس حالت میں جب آپ تھے، اس حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی۔ جس حالت میں آپ اس وقت تھے، اس وقت آپ نے ایک بات فرمائی۔ آپ فرمانے لگے لعنت اللہ علی الجہود والنصارى، اللہ رب العزت کی پھٹکار ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ یحذر ما صنعوا، اماں جی فرماتی ہیں اور جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ اس فرمان کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا، آپ اپنی امت کو اس سے متنبہ کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ تم کبھی ایسے کام میں مبتلا نہ ہو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے ہیں میری امت کے افراد لوگوں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، یقیناً تم پہلے گمراہ لوگوں کے طور طریقے اختیار کرتے چلے جاؤ گے۔ ایک بلشت جس طرح دوسری بلشت کے برابر ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ جس طرح دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حتیٰ لو سلکوا جحر ضب، حتیٰ کہ سابقہ لوگ اگر بلا مقصد گو کی بیل میں داخل ہوئے، لسلکتموہ، تم بھی بلا مقصد ان کی نقل میں بیل کی گو میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی اللہ کے حبیب کیا آپ مراد لے رہے ہیں، کن کے طور اطوار ہم اپنا لیں گے؟ الیہود والنصارى، کیا آپ اس سے مراد وہ گمراہ اقوام مراد لے رہے ہیں جو یہود و نصارہ ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا فمن، اور کن کو میں مراد لے رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ سچ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے متوالوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین رہنما ہیں۔ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے انسانوں کی فلاح کے لیے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، دین سے ہو یا دنیا کمانے اور رہنے سہنے سے ہو، آپ نے اس سے متربع فرمایا۔ کوئی ایسی قباحت جس میں آج تک انسانیت پڑی ہو یا قیامت تک مبتلا ہونے کا امکان ہو، اس کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر فرمایا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس انسان نے اچھی زندگی بسر کرنی ہے وہ بھی اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، اور جو جان بوجھ کر خامخواہ ہلاکت میں پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ اقوام کی ایک کبھی ترین مرض عادت سے اپنی امت کو ابتدائے نبوت سے لے کر آخری دم تک متنبع کرتے رہے اور متنبع فرمایا، اور وہ ہے مبالغہ آمیزی، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کے بارے میں مبالغہ آمیزی اور ان کو اللہ رب العزت کی صفات سے موصوف کر دینا، اور وہ دروازے جو اس تک کھلتے ہیں۔ ہم نے قسم قسم کی بیماریوں کے بارے میں
انسانوں کو دیکھا ہے مبتلا ہوتے ہوئے، لیکن اگر کوئی انسان کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو جائے، تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے۔ ایسی بیماریاں ہیں جن سے نجات بڑی دشوار ہو جاتی ہے۔ بیانی اسی طرح کچھ امراض ایسی ہیں دین کے بارے میں جو ہیپاٹائٹس اور کینسر سے بھی زیادہ قوی ترین ہیں، جن سے اعمال بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے شرک۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں صریح طور پر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ جس کو چاہے جو چاہے معاف کر دے، لیکن جو انسان شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، اور دنیا کا ہر اچھا کام بھی اگر اس نے کیا ہے تو اس کا آخرت میں اس کو نفع نہیں ہو۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے جملہ انبیاء کے الگ الگ قرآن پاک میں ایک جگہ پر نام لیے ہیں، اور پھر فرمایا اگر یہ بھی بفرض محال شرک میں مبتلا ہوتے ہم ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ پھر ایسے بھی بڑھ کر ہادی کائنات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ طور پر تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی جملہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس سے بھی کوئی سخت انداز اختیار کیا جا سکتا ہے شرک کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے؟ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اور اپنے عمل میں اس قباحت سے اپنی امت کو بڑے شد و مد اور بڑے مبالغے اور بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ منع فرمایا، اور ہر وہ رستہ جو اس تک جاتا تھا اس سے بھی آپ نے باخبر کر دیا۔ اسی طرح دوسرا مرض جو عمومی طور پر امتوں کو لاحق ہوا ہے اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بدعتی کی توبہ نہیں ہوتی قبول۔ توبہ تو مشرک کی بھی ہو سکتی ہے قبول، بدعتی کی کیوں نہیں ہوتی؟ اصل یہ ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے نیکی سمجھ کر، اور اپنی مرضی سے بنائی ہوئی نیکی بھی کرتا ہے نیکی سمجھ کر۔ جو انسان ایک برائی کو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں شعور میں یہ آتا ہے کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں، قباحت ہے، گناہ ہے، بڑی توقع ہے کہ کسی وقت بھی وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ لیکن جو انسان ایک برائی کو کرتا ہے نیکی سمجھ کر، وہ انسان کبھی بھی اس برائی کو چھوڑ نہیں سکتا، اور بدعت کا مسئلہ بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جو چیز ایڈ اور مدد دیتی ہے وہ جیسے سابقہ امتیں مبتلا ہوئیں اور یہ امت بھی اس میں مبتلا ہوئی، اور اللہ پاک ہمیں اس مرض سے معافی فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہے قبر پرستی۔ قبر پرستی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی ایک انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے رسول آئے تھے جناب نوح علیہ السلام، اس سے پہلے انبیاء آتے رہے، سابقہ شریعتیں آتی رہی ہیں، اور ان کی تجدید کے لیے، ان کی تبیین کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا، یہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے سورہ نوح میں ذکر فرمایا ہے۔ سورت کا نام سورہ نوح ہے، کبھی آپ کو موقع ملے آپ سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ قوم کس طرح شرک میں مبتلا تھی، کس طرح جناب عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، یہ اس قوم کے سالے لوگ تھے۔ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اس قوم کے سالے لوگ تھے۔ لوگوں نے مبالغہ کرتے 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 ان کو اللہ رب العزت کے مقام پہ اور پھر جناب نوح علیہ السلام کو کہنے لگے ہم تو ان سے کبھی بھی کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ اپنے لوگوں کو کہنے لگے کبھی بھی تم اس انسان کے کہنے پر ان سے ہرگز پیچھے نہیں رکھنا۔ جس وقت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں
اس وقت یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی سیٹیں جو تھیں نا نیک لوگوں کے نام پہ وہ رائی تھی، اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں۔ لات تھا، منات تھا، عزا تھا، اس طرح کی وہ لوگ تھے جو کوئی بیت اللہ میں اپنا کعبہ کے قریب تھے، کچھ طائف میں تھے، اس طرح دیگر بڑی بڑی بستیوں میں بڑی بڑی سیٹیں تھیں، اور یہ اکثر لوگ ایسے تھے جو زندگی میں نیکی اور پارسائی کے ساتھ موصوف تھے۔ خصوصی طور پر لات یہ ایک ستو شاہ تھے، حاجیوں کو اور عمرے کرنے والوں کو اس بیاباں میں ستو پلایا کرتے تھے، اور عرب میں ستو پلانا بہت بڑی غذا سمجھی جاتی تھی جو پانی کا بھی کام دے اور خوراک کا بھی کام دے، اور وہاں پر باقی غذائیں بہت کم تھیں۔ لوگ سفروں پہ جاتے تو تب بھی ستو لیتے، اور اکثر طور پر وہاں پر استعمال بھی اس کو کرتے تھے۔ بڑے یہ نیک پارسا لوگ تھے، لیکن لوگوں کے لیے بہت زیادہ ان کی محبت جو ہے نا گمراہی میں جانے کا سبب بن گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کے مزار کو آخری اینٹ تک آپ نے اکھیڑنے کا اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ جناب خالد بن ولید ہیں، جناب مغیرہ بن شعبہ ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو آپ نے ان مزاروں کو بالکل ختم کر کے ملیا میٹ اور مدھم کرنے کا حکم دیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے سے بالکل اپنی قوم کو گزرنے سے منع فرمایا، جو ہے قبر پرستی۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کر دیا، پختہ مت کرو، ان پر لکھنے سے منع کر دیا، ان کو اینٹ گارا اور لکڑ وغیرہ استعمال کرنے سے منع کر دیا، ان کی تجدید سے منع کر دیا، ان پر عمارت بنانے سے منع کر دیا۔ یہ دارالبلا ہیں بھائی، بوسیدگی کا گھر۔ آپ فرمایا کرتے تھے زوروہا جاؤ فإنها تذکر الآخرہ، تو یہ تو انسان کو آخرت یاد کراتی ہے، نہ کہ وہاں پر میلے ٹھیلے اور عرس مناؤ کہ انسان کو رونق اور انسان کے دل میں دنیا کی رغبت، چاہت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اب ہم دیکھیں گے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اپنی زندگی مبارک سے قولی طور پر اور عملی طور پر اس فعل بد سے منع فرمایا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ تقریباً بلا ناغہ ہی، ناغہ ہے تو اکثر طور پر ہی، اکثر کیا ہے راتوں کو بھی آپ قبرستان میں نکل جاتے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ احد کے شہداء کی طرف اکثر جایا کرتے تھے، لیکن 8 سال بعد، روایت میں 8 سال کا ذکر ہے، 8 سال بعد آپ احد میں گئے۔ یہ 3 ہجری کو جنگ ہوئی تھی، اور یہاں پر 3 اور 7 لگے تو 10 بنتا ہے، اور 10 ہجری گویا کہ آپ 10 ہجری میں آپ وہاں پر دوبارہ گئے، صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر گئے۔ کل مودع بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جس طرح ایک انسان کسی کو الوداع نہیں کہتا ہے، آخری تمہاری ملاقات آپ گئے، صحابہ کرام کو لے کر گئے، اور آپ نے بالجماعت وہاں پر ان کے لیے دعا فرمائی۔ کل مودع آپ نے ان 7 یا 8 سال کے بعد ان کی شہداء احد کی قبروں کی تجدید فرمائی، عمارت بنائی، جنگلہ بنوایا، ان پر الگ الگ ان کے نام لکھے، ان کے نمبر لگائے، کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہی بقیع میں جاتے ہیں، بلا ناغہ تقریباً جاتے ہیں، رات کو بھی جاتے ہیں، دن کو بھی جاتے ہیں۔ یہاں آپ کی سیرت سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے، آپ نے ایک دن ایک بڑا پتھر لیا اور ایک قبر کے سرانے پر رکھ دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ ہمارے بھائی کی قبر ہے۔ آپ کا کوئی سگا بھائی تھا؟ آپ کی کوئی سگی بہن تھی؟ لیکن دوسری آپ کے کئی بھائی تھے۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان ہیں، لیکن یہ بھی درود شریک بھائی تھے۔ جناب عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے، یہ بھی آپ کے درود شریک بھائی تھے۔ یہ آپ کے درود شریک بھائی تھے جناب عثمان بن مظعون۔
آپ نے پتھر لیا اور سرانے پر رکھ دیا، فرمایا ہم اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچانیں گے کہ یہ ہمارے بھائی کی قبر۔ اس کے علاوہ آپ نے قبر پر پوری زندگی کو نشانی رکھی ہو؟ ہاں، ایک مرتبہ آپ نے رکھا ہے، 2 قبروں پر ایک آپ نے ٹہنی کو 2 حصوں میں پھاڑ کر گاڑا ہے، اور یہ ساتھ فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو اس وقت سزا ہو رہی ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا جس سے بچ نہیں سکتے تھے، بڑی مشکل تھی، مجبوری تھی ان کی کہ یہ بچ نہ سکے، بلا انہ کبیر، لیکن بات ہے کہ گناہ بڑا تھا۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک انسان کی عادت تھی چگلی، ہمیشہ چگلی کرتا، وکان الآخر لا یستنزہ من بولہ، اور دوسرا انسان وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ آپ کے 2 عملی طور پر ہیں جو آپ نے کیا ہے، اور آپ کے وہاں پر دوسری بھائی بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی وہاں پر مدفون ہیں، وہاں پر امہات المومنین آپ کے ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں، وہاں پر شہداء بے شمار ہیں، وہاں پر صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، کئی ایک صحابہ تھے اس بقیع الغرقد میں، جنت البقیع میں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی طور پر ان کے بارے میں یہ ایک پتھر رکھنے کے علاوہ کوئی بھی آپ کو عمل 10 سال میں نہیں ملے گا، 10 سال۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں عملی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کیا تھی۔ آپ بدر میں گئے، آپ فرماتے میں نے اماں جان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کی، سیدہ آمنہ وہاں مدفون تھی، اللہ پاک نے اجازت دی جاتی ہے مجھ کو زیارت کی، میں ہاں جاؤ، صحابہ کرام بھی ساتھ گئے، مات بنائی، پختہ کیا، نشان لگایا، درخت لگایا، ٹیلے لگا دی، چپس لگا دی، کمکمے لگا دیے، اے سی لگا دیا، آپ گئے، زیارت کی، اور آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رونے لگے، اور اس سے آگے کچھ نہیں کیا۔ وہاں ہی جنگ احد ہوئی، صحابہ کرام بھی وہاں پر کئی مدفون تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر ان کے بارے میں کیا کیا ہے سب لوگ جانتے ہیں۔ جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ بدر ہوئی، فتح مکہ ہوا، بے شمار جنگیں ہوئیں، اور اس دوران میں سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہیں ہزاروں ہوں گے، بہت ہوئے، لیکن کبھی آپ ٹھنڈے دل سے ان کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبروں کے ساتھ کیا کیا، ماتیں بنائی ہیں، ترغیب دی ہے، نمبر لگایا ہے، نام لکھا ہے، اس کے اوپر چونا وغیرہ لگایا ہے۔ یہ تو انسان ہمیشہ سے کرتا رہا، پختہ عمارتیں ہمیشہ سے آئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، چونا گچ کیا، کچھ کیا ہے، کبھی آپ نیوٹرل ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں جنت البقیع کی تاریخ۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نجم میں ذکر کیا ہے لات اور منات اور عزا کا، اور اس طرح اللہ پاک نے ذکر کیا ہے سورہ نوح میں ود، سوا اور یوس اور یوق کا۔ وہ 5 تھے جن کی اس وقت پوجا ہوتی تھی، یہ لات منات تھے جو مکہ مکرمہ والے ان کی بات کا، ان سب کے تذکرے قرآن پاک نے کیے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ پارسا اور نیک ہونے کے باوجود لوگوں کی ان کی پوجا اور ان کی قبریں بنا کر ان کے مداح بنا کر گمراہی میں پڑ گئے لوگ، لیکن اس میں ان لوگوں کا بھی وہ گناہ ہے۔ یہ تب ہے جب کوئی انسان کسی کی برائی میں اس کا معاون ہو۔ اس طرح بعد حدیث میں آتا ہے المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، گھر والے اگر میت پر روتے ہیں تو ان کو سزا ہوگی بشرطے کہ وہ مرنے والا بھی اسی طرح کیا کرتا تھا، لیکن وہ انسان جس نے یہ تعلیم نہ دی ہو۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وصیتوں میں فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے مولا میری قبر کو بت کی طرح عبادت خانہ نہ بنا دے۔ آپ نے دعا کی۔ اس طرح اولیاء کرام، دنیا کا کوئی بھی ولی، دنیا کا کوئی صحابی، دنیا کا کوئی محدث، دنیا کا کوئی امام، دنیا کا کوئی فقیہ، آپ اس کی تعلیمات میں ایک سطر بھی نہیں پا سکتے ہیں اس نے کہا ہو کہ میری قبر کو پختہ کر دو، ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ انبیاء، صحابہ،
خلفاء، امہات المومنین، تابعین، ائمہ کرام، فقہاء، محدثین، کیا ان سب لوگوں کی زندگی میں ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے؟ بہتر نمونہ ہے۔ یہ اسلام کے مبلغ ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوراخ کو بند کیا اور ہر طرح بند کیا۔ عملی زندگی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور اسی طرح قولی ہے۔ قولی تو آپ کے اس سے بھی زیادہ سخت فرامین ہے۔ آپ سے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، میں بوانہ جگہ پہ ایک جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا وہاں پر کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں ہے؟ عرض کی نہیں۔ اور میں وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت میں میلہ لگتا ہو، بت تو نہیں ہے؟ چلو، اسے کہا نہیں۔ انگوف نظرے کا اپنی نظر پوری کر لو، وہاں کے لوگوں کو تم جانور ذبح کرو گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے، ٹھیک ہو، کر لو۔ نہ وہاں پر اس وقت موجود ہے نہ پہلے تھا، اب کر لو۔ اگر وہاں پر پہلے ہوتا یا وہاں پر میلہ ٹھیلا ہوتا تو کیا آپ کے اس فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کی اجازت دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعنت بہت بڑا فتویٰ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ کئی ذہنوں میں آتا ہے کہ مسجد بنانے سے مراد ہے قبلہ بنا لیا۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان قبر کو قبلہ نہیں بناتا ہے، قبلہ ایک ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے مسجد، جو ایسا کوئی موجود ہے نا، وہ بھی صورتحال یہی ہے، لیکن اب اس سے تو بات بڑھ گئی ہے۔ آپ نے کبھی، آپ کو موقع ملے، آپ کبھی وزٹ کریں، نیٹ پر چلے جائیں۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا، ہمارے پاس ایک قبر ہے ہڑپا میں، 9 گز کی ہے، 9 گز کی قبر ہے، پرانا شہر ہے، صدیوں ہزاروں سال پرانے وہاں انسان بستے ہوں گے۔ وہاں کی ایک قبر بنی ہے 9 گز کی، 9 تھی 21 فٹ کی، اس پر کلے رکھے ہوئے ہیں، پاک جس کو آپ کہتے ہیں، اور لکھا ہے کہ جس انسان کی شادی نہیں ہوتی ہے کلہ لے جائے، شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد یہاں پر رکھ دو۔ آپ وہاں پر اگر آپ کو موقع ملے جائیں، وہاں پر آپ کو ایک مسجد بھی ملے گی، جو مسجد اتنی بوسیدہ ہے کہ اس کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں سے تو کچھ ملتا ہے، اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے وہاں پر کیوں جائیں؟ وہ جہاں سے انسان کو کوئی ملتا ہے وہیں پر جاتا ہے نا۔ یقین یہ ہے کہ اس 9 گزے سے ملے گا، لہذا وہاں پر تو جائیں گے، لیکن وہاں مسجد میں کیا ملنا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہے، گری ہوئی مسجد، دیواریں گری ہوئی اور اجڑی ہوئی مسجد، اس پر کوئی چھت نہیں ہے۔ آپ نیٹ پر چلے جائیں اگر وہاں پر نہیں جانا ہے۔ ایسے اگر آپ کو موقع مل جائے، آپ دیکھیں گجرات کا شہر ہے، وہاں پر ایک گاؤں ہے بڑیلا نہیں ہے بلکہ بڑیلا شریف، 210 فٹ کی مسجد ہے، 210 فٹ کی مسجد، بڑی منقش ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، چادریں پڑی ہوئی ہیں، لوگ اس کو چومنے والے، سجدہ کرنے والے آپ کو وہاں پر ہر وقت مل سکتے ہیں، اور پاس ہی ایک اجڑی ہوئی مسجد مل جائے گی۔ اور یہ کس کا مزار ہے؟ حضرت قمبیت بن آدم، حضرت قمبیت بن آدم، سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے۔ 1970 سے مصر میں فرائنہ کی قبریں ملی ہیں، جو انہوں نے اپنے بادشاہ اپنی باڈی کو دوائی لگا کر رکھ دیتے تھے، اور آج تک اس مہم میں سے سائنس نکل نہیں سکی ہے کہ کون سی دوائی لگاتے تھے، کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بڑے بڑے قبریں اور مومیاں ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، زبان نہیں سمجھ آ رہی، زمانے کا تعین نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے قبر؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے، اور 210 فٹ کی ہے۔ آج تک لوگوں کو 7 سے 8 فٹ سے لمبی باڈی نہیں ملی ہے انسانوں کی، 7 سے 8 فٹ سے لمبی باڈی نہیں ملی، نہ انسان اس سے کبھی لمبا ہوا ہی تھا، عمریں لمبی ہوتی تھی، لیکن انسان کی باڈی 7-8 فٹ سے کبھی بھی دنیا میں لمبی نہیں۔ یہ 210 گز کی ہے۔ ہمیں ایسے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ایسے یہ ہے 210 گز
اپنا فٹ مسجد اپنا قبر ہے، وہ مزین ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاس پڑی مسجد جو ہے نا وہ نوحہ پناہ ہے، وہاں نمازی کوئی نہیں جاتے، کوئی نہیں۔ اس طرح اگر آپ کو کبھی موقع مل جائے رحیم یارخہ میں آپ جائیں، صادق آباد میں قبر ہے، 20 گز کی 4 قبریں ہیں ان کا، اور ان کے پاس مسجد کی بھی یہی حالت ہے۔ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منع فرمایا تھا اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، اور کیا وہ نکلتے جو آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ، آپ فرماتے تھے قسم عربی میں 2 تاکیدیں اگر کسی لفظ پر آ جائے تو اس میں قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک لام تاکید ہے اور ایک نون ثقیلہ ہے۔ قسم ہے کہ تم سابقہ اقوام کے طور طریقوں پر چل پڑو، میرا تو خیال ہے کہ اسے بھی آگے بڑھ گئے۔ سابقہ قوموں کو 210 فٹ کی قبر نہیں دریافت ہوئی، ان کو 30 گز کی قبریں ان کو نہیں، ان کو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ان کو ملی تھی نہیں۔ حضرت حام پہ نوح، حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ حام 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ کچھ کی اولاد ہے افریقن اور کچھ کی اولاد ہے یہ اپنا یورپین، اور یافس کی اولاد کہتی ہے تاریخ کہ یہ چائنا اور رشیا کے لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہے۔ 3 بیٹے تھے ان کی اولادیں ہیں، یہ ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں چلے گئے، لیکن ان کے بیٹے کا کسی کو پتہ ہے؟ ہمارے یہاں کا ہم کو دریافت قبر مل گئی ہے حضرت حام بن نوح علیہ السلام۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باخبر فرمایا تھا، آپ نے پکی کرنے سے منع فرمایا، اس پر چونا لگانے سے منع فرمایا، اس پر لکھنے سے منع فرمایا، آپ نے اس پہ پکی اینٹ لگانے سے منع فرمایا، اور آپ نے اس پر لکھنے سے منع فرمایا۔ بتائیے اس میں کون سا رستہ رہ جاتا ہے قبر کی پختگی کا یا اس کی بات کا؟ کون سا طریقہ ہے جو اس کے علاوہ بھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تو ہم روک سکتے تھے؟ ایسے ہی صحابہ کرام کو لے لیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تستر فتح ہوا تو بادشاہ کے خزانے جو تھے نا اس کو مال غنیمت کے طور پر لایا گیا۔ وہاں پر ایک چارپائی پر ایک لاش ملی، ممی ہے، بنایا ہوا، اس کو کانٹ چھانٹ کر انتری وغیرہ نکال کر دوائی لگا کر رکھ دیتے تھے۔ سینکڑوں سالوں تک انسان محفوظ رہ سکتا ہے دوائیوں کے ساتھ۔ ہزاروں انسانوں کی لاشیں اس طرح محفوظ کی گئی ہیں، اور چائنا میں پڑی ہیں، رشیا میں پڑی ہیں، مصر میں تو بے شمار پڑی ہیں نا۔ چارپائی کے اوپر مل گئے، تحقیق کی وہاں کے لوگوں سے، کون ہے؟ کہنے لگے یہ دانیال ہیں، سابقہ اقوام میں آنے والے نبی تھے جناب دانیال علیہ السلام۔ جب بارش نہیں ہوتی اس کو باہر کر دیتے ہیں، اللہ پاک بارش کرتے ہیں، برکت کے لیے اس کو رکھ دو، لیکن اب تو وہ مغلوب ہو کے شکست کھولتا تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا آپ سے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں، اس کو اسی طرح رہنے دیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مدینہ منورہ بلا لینا چاہیے تھا نا ان کو، مدینہ منورہ رکھ لیں، اور وہاں پر بدقسمتی دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، اور اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور ایسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو تمہاری پوری کافی ہونے والی نہیں بنایا؟ رزق بھی ایسے ملتا ہے، تمہاری باڈیوں کو یہ محفوظ کر لیتی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو لوگوں کی سیرتیں تو محفوظ نہیں کر سکتے، وگرنہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں علم کی وہ توجہ اور اس کے لیے اتنی محنت اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دی ہو جس قدر رغبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم سیرتیں تو نہیں محفوظ کر سکے، لیکن ہم ایک رواج پا گیا ہے قبروں کو محفوظ، میتوں کو محفوظ کرنا۔ آپ کو کئی جگہ پر ملے گا معلق قبریں، معلق باڈی کو ایک صندوق میں بند کیا جاتا ہے اور پھر چھت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے، زمین میں دفن نہیں کیا جاتا۔ یہ کسی اور امت میں نہیں آپ کو ملے گا۔ ہمارے کئی پیر صاحبان اسی طرح لڑ کر رہے، آپ نے نہ دیکھا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، ہمارے علاقے میں بھی ہے۔
قبر کی بجائے میت کو لٹکایا، سنگل ڈالا ہے، چھت کے ساتھ لٹک رہی ہے، بس اس طرح رہے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے زمین سے نکالا تھا، اسی میں تم کو لے جائیں گے، اسی سے کل کو نکالیں گے۔ آخر وہ سم تھنگ ان دا باٹم، دل میں کو کالا ہے کہ زمین میں چلے گئے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتہ آتا ہے سزا دیتا ہے، وہ تو سزا میرا مالک اگر کسی انسان کا جسم اور ہڈیاں بھی جانور کھا جائیں تب بھی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا صاحب کا قوموں کا، اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہنے لگا بیٹو جب میں مر جاؤں تو میری باڈی کو جلا دینا، پھر اس کو پیس دینا، پھر فضا میں کچھ اڑا دینا، کوئی سمندر میں پھینک دینا، ہزاروں میلوں میں پھیل جاؤں گا۔ ڈر کیا تھا؟ ڈر تھا اللہ پاک کے ہاں پیشی ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہواؤں کو بھی، سمندر کو بھی، پوچھا ہے میرے بندے یہ کیا ہے؟ کہا ہے میرے مولا تو اس سے ڈرتے ہوئے ایسا کیا تھا، تیرے خوف سے کیا تھا، دل میں ایمان تھا، سب کچھ تھا، لیکن ڈر تھا اپنے عملوں کا۔ اللہ پاک نے معاف کر دیا، وہ تو اس قدر مہربان ہے۔ لیکن یہ معلق قبریں کیا ہیں؟ دل میں کچھ کالا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کہ آپ کی تو قبر مبارک صحابہ اکرام کی، امہات المومنین کی، بیت رضوان والوں کی، بدر والوں کی، کسی کی معلق قبر ہے؟ کسی کی نہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا کہ ہم دانیال کی باڈی کے ساتھ کیا کریں؟ آپ نے مشورہ دیا، حکم دیا، وہاں پر 13 قبریں کھودی گئیں، ایک دو نہیں 13، ایک طرح کی باڈی کتنی ہے؟ ایک۔ ان میں سے رات کے وقت ایک قبر میں وہ باڈی رکھ دی گئی اور پھر ان کو برابر کر دیا گیا، سب قبریں برابر ہیں۔ کس میں ہیں؟ نامعلوم کس میں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ آپ کو نہیں سمجھا۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں نے عرض کیا سابقہ قومیں اسی سراغ سے ڈسی گئی ہیں، اور اسی کی بنا پر وہ پھر اخلاقیات نہیں، ہر انسان ہر قباحت کی دلدل میں گھستے گئے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بیت اللہ بنایا، یہاں پر سب لوگ اسی سراغ سے ڈسے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ابتدائی طور پر قبروں میں جانے سے منع کر دیا تھا، کوئی انسان قبرستان میں نہ جائے۔ فرمایا کرتے تھے کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت یاد دلاتی ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ جاؤ۔ اور آپ کے سامنے میں 2-3 نصوص رکھتا ہوں، آپ اس سے بس اندازہ لگاتے جانا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ہے۔ یہ ہے بخاری شریف کتاب الجنائز۔ اماں جی فرماتی ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر مرض کا حملہ ہوا، تافق یطرح خمیصۃ وجہہ، آپ نے چہرہ انور پر چادر ڈالی، آپ نے فائدہ اغتمہ، جب محسوس کرتے کہ سانس گھٹ رہا ہے، کاشف عن وجہہ، چہرہ انور سے چادر کو ہٹاتے۔ اس حالت میں آپ بتائیے حالت کون سی ہے؟ یہ جس وقت رفیق اعلیٰ کو ملنے میں چند ساعتیں موجود ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اماں جی بقول یہ کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ اوپر والے دوست کے پاس۔ اماں جی فرماتی ہیں مجھے محسوس ہو گیا پیغمبر کو جو اختیار ملتا ہے نا دنیا میں رہنے کا اور آنے کا، اور آپ نے اختیار کس کو کیا ہے؟ وہاں، اور آپ ہمیں رہنا آپ نہیں چاہتے۔ اس حالت میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ آپ اس سے متنبع کر رہے تھے ما شانہ جو ان لوگوں نے کیا تھا تاکہ ایسا نہ ہو۔ ایسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیادت انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلف نبی، جب بھی کوئی پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے اس کی جگہ دوسرا پیغمبر آ جاتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، اور اب خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ بہت زیادہ ہوں گے، قالوا فما تأمرنا، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فو ببیعت الاول فالاول آتوا حقهم فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم،
ان کا حق ادا کرو، جو میرے صحابہ ان میں سے خلفاء کرتے ہیں تم اسی طرح کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتیں آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ ہیں جن کی صحیح ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں آپ نے ایک وزیر کو بھیجا اور فرمایا اللہ اباسک علی ما باسنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الحیاج میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمسانی لا تمستہ، تم کو کہیں بھی کوئی بت نظر آئے اس کو مٹا دو، ولا قبر مشرف الا سویتہ، جو بھی قبر دیگر قبروں سے بلند نظر آئے دیگر قبروں کے اس کو برابر کر دو، دیگر قبروں کے برابر کر دو۔ بتائیے یہ قبریں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، یہ مشرکین کی قبریں تھیں وہاں پر؟ نہیں، مسلمانوں کی تھی۔ دیگر قبروں سے بلند قبر کو برابر کر دو، ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت علی کو حکم دیا۔ یہ آپ کے خصوصی طور پر اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ خلفاء کی خلافت کا آپ نے تعین فرمایا ہے، فلاں وقت تک میرے خلفاء ہوں گے، اور ایک ایک خلیفے کے بارے میں آپ نے ہمیں اقتداء کا حکم دیا ہے۔ ایسے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم فضالہ بن عبید کے پاس تھے، روم کی زمین میں، صحابی ہیں، وہاں پر ہمارے ایک صحابی فوت ہو گئے۔ فضالہ نے کہا اس کی قبر کو فسوفیہ دیگر قبروں کے بالکل برابر کر دو۔ صحابی ہیں، عام انسان نہیں ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہنے کے بعد کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بتسویتھا، آپ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبر ہر ایک قبر کو دیگر قبروں کے برابر کر دو۔ یہ امام مسلم ہے۔ یہ سیاستہ کی کتاب ہے ابو داؤد، اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کیسی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، وہاں پر آپ کے بعد جناب قاسم بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت ام عائشہ کی کیا لگی ہیں پھوپھی جان کے پاس آئے، کہنے لگے یا امتا اکشفی عن قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھنے کا موقع دیجیے۔ یہ آپ کی قبر مبارک اور جناب بکر جناب عمر کی قبر مبارک سیدہ عائشہ کے گھر میں تھی، یہ حجرہ عائشہ میں تھی تینوں۔ وہ کہتی ہیں فکاشفت لی عن ثلاثت قبور، انہوں نے مجھ کو 3 قبروں کے بارے میں جو نا وہ دروازہ کھولا اور دکھایا، لا مشرفت، نہ تو وہ بہت اونچی تھیں، ولا لاتعت، اور نہ زمین سے ملی ہوئی تھیں، مطبوحۃ ببطحائل الارصۃ الحمراء، ان پر سرخ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح یہ تینوں قبریں مبارک تھی وہاں پر۔ ایسے ہی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت امام ابو داؤد نے، لعن رسول اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، قبروں کی زیارت بار بار جانے والی قبروں پر، عورتوں پر اللہ پاک لعنت فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی لعنت تو المتخذین علیہ المساجد والسرج، جو قبروں پر مسجدیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بیان ہے جناب پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، پیران پیر، کہتے ہیں پیر صاحب کا قدم سب پیروں کی گردن پر ہے، اور پیر صاحب کے لیے لوح محفوظ اس طرح تھی جس طرح آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو، گویا کہ ان کے فرامین اور ان سے قلم سے نکلی ہوئی باتیں، مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل قابل اعتماد ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ پیر صاحب کی کتاب ہے اغنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 561۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، دیکھیے سماعت فرمائیں، پیر صاحب فرماتے ہیں اور قبر کے بعد اس کی قبر کو مٹی سے بھر دیں اور زمین سے 1 بالشت اونچی کریں، قبر سے مٹی سے 1 بالشت اونچی کریں، بالشت یہ بالشت ہے، 1 بالشت مٹی سے اونچی کریں عام زمین سے، اور اوپر پانی چھڑک دیں، اوپر سنگریزے ڈال دیں،
اگر قبر کو مٹی کے گارے سے بنایا جائے تو یہ جائز ہے. وہ مٹی جو اس میں سے نکلی ہے، اوپر پانی لگ گیا ہے نا، پانی سے وہ گارا باندھے جائز ہے. لیکن اور گچ سے پختہ بنانا مکروہ کہا گیا ہے. اگر آپ اس پر سیمنٹ لگاتے ہیں یا چونا لگاتے ہیں، پیسا فرماتے ہیں ممنوع ہے. اس سے آگے کسی کہتے ہیں نا مکیوں پر اجاٹ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ نے دیکھ لی. احد میں گئے، بقی آپ کے پاس سے رات دن آپ جاتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کسی قبر کو پختہ کیا ہو، عمارت بنائی ہو، چادریں اوپر ڈالی ہوں، کچھ لکھا ہو، نہیں آپ کو ملے گا. خلفائے راشدین کی زندگیاں مل گئی. ائمہ کرام 700 سال تک امت نے قبروں کو پختہ بنانا نہیں شروع کیا. جس وقت جسم کمزور ہوتے ہیں نا، 100 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں انسان کے جسم کو. اس چیز کو آپ اختلافی نہ جانیں، کسی کو اختلاف ہے نہیں. اس کو آپ جانیں کہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے. سورہ نجم کبھی پڑھیں، سورہ نوح پڑھیں، اس کے بعد بخاری شریف اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، سیاستہ اٹھائیں، پیر صاحب کے فرامین اٹھائیں، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں آپ تعویلیں ڈھونڈیں. اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس میں ہے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. اللہ پاک نے آپ کو قیامت تک کے لیے ہادی بنا کر بھیجا. قیامت تک کے لیے، 200 سال کے لیے نہیں، 300 سال کے، 700 سال کے نہیں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیجئے. آپ فرماتے میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا کون انکار کر سکتا؟ میں جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے اس پر عمل نہیں کیا ہے اس نے خود ہی جانے سے انکار کر دیا. اتنا بڑا عظیم پیغمبر آپ کو نہیں ملے گا. اتنی زیادہ تعلیمات جس کے جو ہے نا ایک ایک سانس لینا بھی صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے. چہرہ انور سے لے کر سر سے کے بال سے لے کر قدم تک، اور آپ کی زندگی کی شب و روز اس طرح بیان کر دیے ہیں گویا کہ وہاں پر کیمرہ لگا ہو. یہ خوش قسمتی نہیں ہے ہماری. بجائے ہم اس کو چھیڑ کر ادھر کے قول لے لیں ادھر کا قول لے لیں. یہ عقل بڑی عیار ہے، 120 بدل لیتی ہے. اللہ پاک کی کتاب کی طرف لوٹیے، میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کی طرف لوٹیے، آپ کے اقوال کی طرف لوٹیے، ائمہ کرام کے اقوال کو لیجیے، محدثین اعظام کے اقوال کو لیجیے، اور ان صدیوں کو لے لیے جس کے بارے میں فرماتے 3 صدیوں تک آپ نے بیان فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت یافتہ بننے کی اور ہادی بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا